آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں ڈاکٹر مظفر غزالی. 27ویں رمضان المبارک یوم القدس کے موقع پر ملت ٹائمز نے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے اشتراک سے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں کئی اہم شخصیات نے حصہ لیا. اس موقع پر بیت المقدس کی آزادی اور فلسطین کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کیا گیا. اس موقع پر اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی گئی اور فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعائیں کی گئیں. آئیے دیکھیے کچھ جھلکیاں. یہ رمضان اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے ان فلسطینی بہن بھائیوں کو نہیں بھول سکتے جو کہ بنیادی طور پہ اس وقت اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں. اور جیسا کہ ابھی ہمارے دوست شمس پرویز کہہ رہے تھے 50,000 نہیں 50,000 سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنائے جا چکے ہیں. ان کے گھروں کو ایک طرح سے برباد کیا گیا ہے, ان کے بچوں کو ایک طرح سے قتل کیا گیا ہے, خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے, انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے. ہم اس سب کو بھول نہیں سکتے ہیں. ہمیں افسوس یہ ہے کہ اس موقع پر جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, اور عالم اسلام کو جس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا اس طرح اس نے ریئیکٹ نہیں کیا. اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل نہیں انہوں نے کیا, لیکن بہرحال جو انہیں کرنا چاہیے تھا, جو وہ کر سکتے تھے, وہ نہیں کیا انہوں نے. اس بات کا ہمیں پوری طرح سے احساس ہونا چاہیے. اور میں ایران کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. ایران کے جو مذہبی پیشوا اور رہنما تھے, کیا میں آقائے روح اللہ خمینی, کیا وہ ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ساری دنیا کے اندر ایک نئی روح پھونکی اور یہ بتایا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ کسی ایک گروہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالم اسلام کا اجتماعی مسئلہ ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ 1989 سے جب سے انہوں نے یہ کال دی کہ ہم یوم القدس کے طور پہ جبۃ الوداع کو منائیں, اس وقت سے ہم مناتے آ رہے ہیں اور ساری دنیا میں ایک نئی بیداری پیدا ہوئی ہے. ہمیں اس موقع پر حماس کے ساتھ پوری ہمدردی ہے. ہم غزہ کے سے لوگوں کو ہٹائے جانے کے خلاف ہیں, کیوں کہ ہمارے نزدیک غزہ جو ہے وہ کوئی قابل فروخت علاقہ نہیں ہے جس کی کہ ہمیں ٹرمپ صاحب یا اسرائیل کسی طرح کی سودے بازی کر سکے. فلسطین کے حالات بے حد تشویشناک ہے اور ہم سب یہاں سے دعا ہی کر سکتے ہیں. جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے جو وہاں جنگ لڑ رہے ہیں. میں ملت ٹائمز کو دیکھ رہا تھا, ملت ٹائمز پر اب تک 10,000 ویڈیوز آ چکی ہے اور پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 2,500 یا 3,000 ویڈیوز فلسطین کے موضوع پر بنی ہیں. پل پل کی میں نے اپڈیٹ دینے کی کوشش کی ہے اور آپ سب وہاں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. میں اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور ہمارے یہاں معروف دانشور اور ایکٹیوسٹ ہیں جناب سجاد صاحب, آپ کارگل سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور 2-4 منٹ اس پر گفتگو کریں. محترم عزت مآب پروفیسر اختر الواسع صاحب اور دیگر معززین, ملت ٹائمز کے ذمہ داران اور انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے ذمہ داران, آپ سبھی کا شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا, یہ زمینہ فراہم کیا کہ ہم آج بیٹھ کر افطار کے ساتھ ساتھ فلسطین کے ان نہتے مظلوم اور مستضعف لوگوں کو یاد کریں جو افطاری بھی اسرائیلی بمباری کی زد میں کر رہے ہیں اور سحری بھی اسرائیلی صہیونی جرائم کی زد میں کر رہے ہیں. اور ان کا پورا روزہ پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اسی خوف و ہراس اور اسی پریشانی سے گزرا. مسئلہ فلسطین جیسا کہ میرے پیشرو جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب نے فرمایا, مقرر
کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 اگست 1979 کو جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس قرار دے کر کے فلسطین کے مسئلے کو عربوں کے مسئلے سے ہٹا کر کے، ایک علاقے کے مسئلے سے ہٹا کر کے امت مسلمہ کا مسئلہ بنا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسرائیل ایک سرطان ہے، ایک کینسر ہے. جب تک کینسر کا علاج جو ہے وہ مقاومت ہے، اور تب سے لے کر آج تک فلسطین کے لوگ مسلسل مقاومت کر رہے ہیں اور مقاومت کی قیمت ادا کر رہے ہیں. وہ قیمت آپ نے دیکھا ہوگا لبنان میں سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی شکل میں ہو، شہید یحییٰ سنوار کی شکل میں ہو، اسماعیل ہانیہ کی شکل میں ہو، لاکھوں ان ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں، ان جان بازوں کی قربانیوں کی شکل میں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، مگر وہ چہرے جو ہم جانتے ہیں ان کے نام سے ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں. اسرائیل نے فلسطین کو بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، اور ہم نے دیکھا کہ پوری امت مسلمہ افسوس کا مقام ہے کہ جو کچھ مسلمان امہ کو یا مسلم کنٹریز کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اور جس کی سزا آئندہ آنے والے سالوں میں وہ خود بھی بھگت لے گی، کیونکہ اسرائیل کا منصوبہ یہاں سٹاپ ہونے والا نہیں ہے. اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کی تلاش میں ہے، اور وہ پوری امت مسلمہ کو محکوم اور اسیر بنانے کے موڈ میں ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے سینچری ڈیل یا ابراہیم اکارڈ کے نام پہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ان تمام کھیلوں کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات کی خوشی بھی ہے کہ محور مقاومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرقوں سے آزاد ہو کر لوگ ایک طرف مسلم، نان مسلم اور مسلمانوں میں ہر فرقے کے لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک طرف مسلم، نان مسلم اور مسلمانوں کے ہر فرقے کے لوگ فلسطین کے خلاف کھڑے ہیں. تو یہ حق اور باطل کی جو لکیر کھینچی ہے یہ فلسطین کے اس جدوجہد آزادی نے کھینچی ہے، اور ہم اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ لکیر کے کس طرف کھڑے ہیں. اور فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مسائل کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے حالات بھی فلسطین سے کم نہیں ہیں. اور جیسے حالات مسلمانوں کے بنائے جا رہے ہیں یا آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر ہم نے قبل از وقت اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی، ہم نے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا. میں ایک بار پھر جناب شمس پرویز صاحب کا اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شرکا مقربین سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب منظور عالم صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے جلد از جلد. اور انشاءاللہ یہ جو انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز ہے، ہماری بھی یہ کوشش رہے کہ پہلی بار میں اس ادارے کے حوالے سے میں معرفی ہو چکا ہوں، تو میں یہ ہماری کوشش رہی کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کے تھوڑا بہت ڈائلاگ اور ڈسکشنز کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہمارے خطے میں بھی جو حالات ہو رہے ہیں اس سے بھی آگاہی حاصل ہو، ہم ان سے بہت ساری چیزوں میں معلومات حاصل کریں، ان کے ایکسپیرینس کو برائے کار لا سکیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور اب یہاں پر موجود ہیں ہمارے IOS کے چیئرمین معروف دانشور جناب پروفیسر عبدالوانی صاحب، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، مختصر خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، میری تقریری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، لیکن میں اردو میں بات کرنا چاہوں گا، یہ سمجھ کے کہ آپ میں سے زیادہ لوگ یا جرنلسٹ ہیں یا جرنلزم میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو پہلی بات جو میں کہنا چاہوں کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے اور جرنلزم جو ہوتا ہے یہ ایک سوسائٹی کا نروس سسٹم ہے، اور اگر وہ سوسائٹی کو کمزور کرنا ہے تو پہلے اس کا نروس سسٹم کو کمزور کرنا، اور اگر وہ خود وہ سوسائٹی سمجھدار ہے، قابل ہے، آگے جانا چاہتی ہے، تو اس کو پہلے اپنا نروس سسٹم ٹھیک کرنا. یہی آگہی لیتا ہے، یہی آگہی دیتا ہے.
اور اگر جرنلسٹ میں بھی یہی کمزوری رہے کہ وہ صرف رونا رہتے رہے، اور جو تیاری ان کو کرنی ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس چیز کو ہمیں مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس چیز کو سامنا کرنے کے لیے ہماری تقویت کس چیز سے آ جائے گی، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس سارے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو پھر دشمن کی کامیابی ہے کہ آپ روتے ہیں، کیونکہ وہ تو رلانا ہی چاہتا ہے نا آپ کو، وہ چاہتا ہے کہ آپ آج کہیں گے اتنے میں، کل کہیں گے اتنے میں کریں، تو وہ یہ سننا نہیں چاہتے کہ آپ میں عقل آ گئی ہے اور آپ کچھ سمجھداری کرنے لگے۔ میں بالکل جو ہے بہت قدر سے مفسرین کو، علماء کو، سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور بلکہ اس سے زیادہ جتنی قدر وہ خود کرتے ہیں، لیکن شکوہ بھی کرتا ہوں، کیا کروں، فطرت سے کچھ گستاخی ہے انورٹڈ کاماز میں، کہ آج رمضان کا مہینہ ہے، سارے لوگ ثواب گن رہے ہیں، اس سے جو ہے جنت ملتی ہے، وہ کرتے ہیں، اور کچھ دانشور تھوڑے سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے صبر آتا ہے، اس سے جو ہے مضبوطی آ جاتی ہے، حالات کا سامنے کرنے کا یہ آتا ہے۔ کسی کو میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہتے ہوئے کہ روزے سے عقل نہیں بڑھتی۔ آپ ثابت کر لیجیے، مجھے کسی عالم کا نام بتائے اس نے آج تک آپ کو کہا کہ روزے سے عقل میں تیزی آتی ہے، سمجھداری بڑھتی ہے، یہ کوئی کسی کو میں نے نہیں سنا۔ اس کنٹیکسٹ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے اور اگر عادی ہو گئے ہیں انہی تقریروں کو سننے کے، تو آپ پچھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ چاہت رہی ہے کہ ان کے صحابی بہت زیرک، عقل مند، ہوشیار، تیز، ریسپانسو، سمجھدار ہونے چاہیں، وہ صرف آخرت کے ثواب ہی گنتے نہ رہیں، وہ الگ بات ہے، وہ تو اس کا آؤٹ پٹ ہے، وہ تو خود ہی ایک نیچرل کانسیکوینس ہے، جب آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کا کانسیکوینس ہی ہو جاتا ہے۔ آپ ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو اس کا نیچرل کانسیکوینس یہ ہے، اور اس کا نیچرل کانسیکوینس ہے کہ آپ اسٹیبلش ہو جائیں گے اور آپ کا جنت میں مکان بن رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ مسجد کو کیسے بچا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، اس میں آپ میں کتنی اسٹریٹجی ہے، ٹیلنٹ کتنا ہے، انوائرمنٹ کتنا ہے، انگیجمنٹ کتنا ہے۔ اور اگر آپ پچھلے میں 1967 میں ایک بچہ تھا، اسکول جانے لگا تھا، لیکن مسجد میں گیا، وہاں امام صاحب مبلغ جو تھے وہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ بیت المقدس کو بچائیے، یہ کر لیجیے۔ یہ ان کے بعد میں اور 12 سال کے بعد جب ایران کا انقلاب آیا، تب جو ہے یہ اسی سال میں 1979 میں جمعۃ الوداع کو المقدس ڈے ڈکلیئر کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ اس جو اینٹی پالیسی ہے وہ کتنا سمجھتے ہیں، آپ اپنے اسٹریٹجک کتنے ہیں، کتنی سمجھداری ہے آپ میں، یا آپ صرف روتے ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھداری پیدا نہیں کر رہے تو آپ امام خمینی کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو کوئی رونے والی جماعت نہیں چاہیے، ان کو وہ چاہیے کہ جو دیکھتا ہے، اور جو قرآن کا مزاج ہے، مومن کا مستقل مزاجی کے ساتھ سوچتے رہنا، سمجھتے رہنا، ریسرچ کرتے رہنا، اور اپنی جو منزل کی طرف آگے جاتے رہنا، یہ اصلی چیز ہے۔ تو میں جرنلسٹ سبھی حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسی طرح سے کام کرنا ہے، اور حقائق کی بنیاد پہ کام کرنا ہے، اور حقائق کو سامنے لانا ہے۔ اور آپ کے لیے ایڈوانس میں مبارک کروں گا کہ چونکہ حقائق آپ کے فیور میں تو کامیابی آپ کو ہوگی، اگر مشکل ہوگی تو وہ حقائق کی بنیاد پہ ہوگی، اور حقائق بالکل باطل کے حق میں نہیں ہے، جو بھی ہے وہ باطل کے حق میں نہیں ہے، نہ قانون ان کے حق میں بین الاقوامی، نہ نیشنل، نہ پالیسیز ان کے فیور میں، لیکن اگر کمی ہے کہ ہمارا جو ہے عام آدمی، ہمارا جرنلسٹ،
وہ شاید اس دشا کی طرف اور جانے کی کوشش اس طرح سے نہیں کر رہا ہے جس طرح کرنی چاہیے. تو یہ بات جو ہے میں بہت محسوس کرتا ہوں اور اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ پھر دہراؤں گا کہ آج کے بعد جب رمضان آئے گا تو اس مہینے کو کہنا چاہے this is the month of exercise of intelligence. It is the month of exercise of intelligence to the optimum, to understand the Quran in its depths, to understand the actions of the people of the world, again to optimum, and again it is the month where you have to strategize yourself. اب آج کا سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ شب قدر ہے، اس میں اتنے مہینے کا ثواب ہے. ثواب کیا مطلب ہے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ اس دن یہ لکھا جاتا ہے، سال بھر کے لیے وہ لکھا جاتا ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو اس رات بیٹھنا ہے، بیٹھ کے آپ کو سمجھنا ہے سوسائٹی کو، اور سال بھر کے لیے آپ کو پلان کرنا ہے کہ میں اس سال کیا کیا کام کروں، امت کی کیا ضرورت ہے، میری کیا ضرورت ہے، لوگوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے اس دشا میں کام کرنی ہے. نوافل پڑھتے پڑھتے جو آپ راحت سے پھر بیٹھتے ہیں 2 منٹ 3 منٹ، اس میں یہ سوچتے رہیے کہ میں ان خیالات کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کو کہتے ہیں شب قدر. اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن کا نازل ہونا، اسی کو کہتے ہیں قرآن کے ڈائریکشن کے حساب سے اپنے کو ڈالنا. اور اگر یہ بات نہیں ہے، آپ سمجھتے رہے میں 100 رکعت نفل پڑھ لیا اور مجھے وہ جو ہے اور جو جہاں کام کرنا ہے آپ نے اپنے میدان عمل کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دی، کیونکہ مجھے وہ کہنا ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے، اور کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے، روٹین میں چلنے کا مزاج ہے. تو اس لیے اس خالی پیٹ میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، اور کیا پتا کہ اسی میسیج کی بنا پہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. میرے خلوص پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد یہ بتا دیجئے، اگر تقوی کا سینٹرل کمپوننٹ کوئی یہ ہے، وہ عقل کا استعمال ہے. اور اگر اس سے عقل کے استعمال کو کمزور کیا جائے اور اگر خالی ہی کیا جائے تو پھر تقوی کی کوئی منزل، کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، نہ وہ تعمیر ہو جاتا ہے تقوی. اس لیے اس کو دیکھ کے کہ اگر آپ متقی ہیں اور آپ فلسطینیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں، آپ فیل ہو جاتے ہیں الوداع. کیوں؟ تو پھر اللہ اپنی ہی، پھر ہم کہتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے سنبھال لے لیجیے، لیکن ہمیں اس کوشش میں حصہ دار ضرور بننا ہے. آپ کا پین، آپ کا کاغذ اس کا حصہ دار ہونا چاہیے، اور پوری سوسائٹی کو جرنلسٹس کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے فیور میں ٹرسٹ اسٹیبلش کرنی چاہے، تاکہ اچھے جو زیر کی اور اچھے قابل بچے جو ہوں گے ان کو اسکالرشپ دینی چاہیے، تاکہ یہ جرنلزم کی ڈگری کر کے آئیں اور یہ بہت ہی اچھے جرنلسٹ بن جائیں، تاکہ یہ قوم کی بات اچھی طرح کہہ سکیں اور اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھا سکیں. میں اسی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے درگزر فرمائیے مولا، ہماری خطائیں معاف فرما دیجئے مولا، ہمارے روزے قبول فرما دیجئے مولا، اور ہمیں اپنے کرم سے نوازی اور کامیابی دے دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ پروفیسر افضل والی صاحب. میں آپ سب حضرات ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، اور نو ڈاؤٹ کی جو پوری امت مسلمہ ہے فلسطین کے حوالے سے فکر مند ہے، بے چین ہے، اور جن کے بس میں جو کچھ ہے وہی کر رہے ہیں.